الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجز عن محارم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، اللہ جل شانہ و والوں نے اس گئے گزرے زمانے میں یہ دعوت کی عالی شان محنت ہم کو عطا فرمائی. یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر مسلمان ولی بن سکتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے یہ. اس لیے ہر مسلمان کو دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اور یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے دنیا میں آئے سب نے دعوت کا کام کیا ہے. ساری امتوں کو عبادت ملی ہے، لیکن امت محمد کو عبادت بھی ملی اور دعوت بھی ملی، دونوں چیز ملی. اس لیے امت کا مقام اللہ کے یہاں بڑھ گیا اس دعوت کی وجہ سے. اس لیے میرے بزرگوں، یہ دعوت بہت ہی عالی شان عمل ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے میوات کو خط لکھا کہ بھائی تقاضا ایک جماعت لے کے آؤ. جب خط پہنچا تو گاؤں کے لوگوں نے گشت کرا، جماعت بنائی. جماعت بنانے کے بعد پہلے زمانے میں پیدل کا زمانہ تھا، سواریاں تو تھی نہیں، تو وہ سارے لوگ چل کر ایک کنویں پر جمع ہوئے. انہوں نے کھانا وانا کھایا. اس کے بعد آپس میں بات کرنے لگے کہ جو ہمارا حضرت جی ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے. دوسرے پیر آتے ہیں، پیسہ دے جاتے ہیں، دعا دے جاتے ہیں. یہ ہمیں ہر وقت خط لکھتا رہتا ہے کہ فوراً آ جاؤ، ہمارا کام ہی نہیں دیکھتا. یہ پھر یہاں سے جب نظام الدین پہنچے تو حضرت دروازے پر تھے. واہ 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 واہ، میری جماعت آ گئی، میری جماعت آ گئی. سب کو اندر لے کے حضور نے بٹھایا. فرمایا یہ بتاؤ تم پورے پر کیا بات کر رہے تھے؟ اب سب ایک دوسرے کو دیکھیں، بھائی ہم سے پہلے کوئی آیا نہیں. حضرت پر کشف بہت ہوتا تھا. حضرت نے فرمایا تم کہتے تھے وہ پیر اچھا، وہ پیر اچھا. فرمایا جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے میرے آدمی کی وہاں ابتدا ہوتی ہے. ہر پیر اپنے مریدین کو ولی بنانا چاہتا ہے اور دعوت کے کام میں پہلا قدم ولایت پر بڑھتا ہے. اتنا زبردست کام ہے. ہم نے اس کام کو سمجھا نہیں ہے. ہم نے اس کام کو سمجھا نہیں. کیوں کہ جب آدمی پہلا قدم نفس میں رکھتا ہے اور دوسرا قدم راہ خدا میں رکھتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے. اگر جماعت میں جانے والے جس اعمال پر وہاں ہوتے ہیں، امیر کی اطاعت کے ساتھ، مسجد کی چار دیواروں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اگر گھر بھی ایسا ہی رہیں تو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی ولی بن جائے گا. اس لیے بزرگوں، یہ دعوت کی عالی شان محنت
ہم کو ملی ہے یہ بہت اونچا عمل ہے، اس لیے ہر فرد کے ذمہ ہے وہ اس کام کو اپنا کام بنائے۔ صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے یہ دعوت کے عمل سے نوازا تھا، انہوں نے اس کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں دین کو پہنچا دیا۔ ہم لوگ وہ ہیں جو دین کو اپنے اندر بھی نہیں لا رہے ہیں۔ یہ دعوت کا خاصہ ہے، جو آدمی اس کام کو کرے گا اس کو دو فائدے ہوں گے۔ حضرت شاہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ددھاری تلوار ہے۔ دعوت کیا ہے؟ ددھاری تلوار ہے، اپنے اندر کا باطل بھی کاٹتی ہے، اور جس کو دعوت دو گے اس کے اندر کا باطل بھی کٹے گا۔ اس لیے دعوت کا کام بہت اونچا کام ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہر ساتھی کو، ہر فرد کو، ہر آدمی کو یہ اپنا کام سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں جب آدمی اپنا کام سمجھ لیتا ہے، جس کام کو اپنا کام سمجھتا ہے، اس کے لیے اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ ہم نے آپ نے کھیتی کے کام کو اپنا کام سمجھا، دکان کے کام کو اپنا کام سمجھا، ملازمت کے کام کو اپنا کام سمجھا۔ بولو بھائی، ہم اہتمام سے کرتے کہ نہیں کرتے؟ وقت پر کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہر آدمی بلکہ زمیندار تو اپنا سارے گھر کو لگا دیتا ہے جب فصل کا ٹائم آتا ہے۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ نہ کیا ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن دائی اس کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتا، اپنی فصل کا نقصان سمجھتا ہے، دکان کا نقصان سمجھتا ہے، کھیتی کا نقصان سمجھتا ہے، ملازمت کا نقصان سمجھتا ہے، لیکن دائی بولو دعوت کا نقصان نہیں سمجھتا۔ ملازم وقت سے پہلے تیار ہو کر دفتر میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے، لیکن ہمارا دائی جو مسجد میں جب جائے گا جب سب لوگ پہنچ جائیں گے۔ گشت کے لیے مشکلات، فروج کے لیے مشکلات، ہر کام کے لیے مشکلات ہے۔ کیوں ہے کہ ہم نے اس کام کو بولو اپنا کام نہیں سمجھا۔ تو آپ نیت کرو کہ اس دعوت کے کام کو ہم اپنا کام سمجھیں گے۔ جن لوگوں نے اس کام کو اپنا کام سمجھا ہے ان کی برکت سے، اللہ نے اس کام کی برکت سے ملک کے ملک ایک ایک آدمی نے کھڑے کر دیے۔ ایک آدمی نے کیا کر دیا؟ ملک کھڑا کر دیا۔ ہمارا 4 مہینے والا جس بستی میں رہتا ہے، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، وہاں کتنے نمازی ہیں؟ 10%۔ کتنے نمازی ہیں؟ کیوں؟ کہ اس دائی نے اپنا کام نہیں سمجھا۔ اگر یہ اپنا کام سمجھتا تو 10% نہیں ہوتے، یہاں پر 100% ہوتے۔ کیونکہ دعوت کا کام، یہ کام کیا ہے؟ یہ کام تو دن کو بندوں کو بنانا، دن کو بولو بندوں کو منانا، اور رات کو اللہ کو بنانا۔ دائی کسے کہتے ہیں؟ جو دن کو کس کو بنائے؟ بندوں کو بنائے، اور رات کو اللہ کو بنائے۔ یہ کام ہے۔ جو یہ نہیں کرے گا اس کی دعوت نہیں چلے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے انہوں نے بندوں کو بنایا، بندے بن جاتے۔ جو نہیں بنتا پھر اللہ سے کہتا اے اللہ فلاں فلاں بندے کے پاس میں کئی دفعہ جا چکا، وہ نہیں بن رہے، تو ہی بنائے گا۔ اللہ ایسے دلوں کو پھوڑ دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ عمرین میں سے کسی کو تو قبول فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ جو بات کو نہیں مان رہے تھے، شک دشمن تھے، لیکن جب اللہ سے دعا کی گئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے کام کو آسان کر دیا اور ان کے دلوں کو پلٹ دیا۔
اس لیے میرے بزرگوں، یہ دعوت والا کام یہ ہمارا اپنا کام ہے. یہ دعوت کا کام امت میں دین کو لانے کے لیے کام ہے، اور یہ ہمارا جو ہے ماحول کو درست کرنے والا کام ہے. جہاں ایک دائی ہوگا وہاں دین کا ماحول ہوگا. ایک دائیوں نے ملک کو بدل دیا. ارے بولو، ہم سے کیا محلے نہیں بدلیں گے؟ بولو. حضرت جی نے، حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو انگلینڈ بھیجا. نہیں جاؤ بھائی، وہاں ماحول بہت خراب ہے، وہاں کے ماحول کو بدلنا ہے. وہ آدمی گیا، اس نے فون کیا اپنے رشتہ داروں کو، میں آ رہا ہوں. وہ رشتہ دار لینے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک میاں جی نظر آ رہا ہے، ٹوپی والا، داڑھی والا، کرتے والا. انہوں نے پوچھا جناب آپ کا فون کیا تھا؟ ہاں جی میں نے کیا تھا. اچھا، بہت اچھا. ایسا ہے یہ انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں ٹوپی نہیں چلتی، داڑھی نہیں چلتی، کرتا نہیں چلتا، پاجامہ نہیں چلتا. یہ تو انگلینڈ ہے. آپ ایسا کریں، سامنے کی دکان پہ داڑھی کٹواؤ اور یہ ٹوپی کرتا ہٹاؤ، ہم آپ کے لیے ایک پین چلاتے ہیں اور ایک سینٹ لاتے. کیا کہتے ہیں اوپر کی پہننے کو؟ وہ لاتے. پھر شان سے اگلی سیٹ بیٹھ کر چلنا. اچھا ہاں. اس نے کہا سنو رشتے دارو، تم جاؤ، میں انگلینڈ کو اس ٹوپی کو دینے آیا ہوں. کیسے آیا ہوں بولو؟ انگلینڈ کو داڑھی دینے آیا ہوں، انگلینڈ کو کرتا دینے آیا ہوں، انگلینڈ کو پاجامہ دینے آیا ہوں. تم جاؤ، میں آ جاؤں گا. یہ وہاں پہنچا. پورے انگلینڈ میں ایک مسجد تھی، وہاں جمعے کی نماز اتوار کو ہوتی تھی. گاؤں لوگوں نے مشورہ کر لیا جمعے کو تو چھٹی نہیں ہے، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو 2 رکعت تو پڑھنی ہے، اتوار کو پڑھ لیا کریں گے. یہ ماحول تھا. جو نمازی تھے 2-4 وہ بھی ایسا کرتے تھے. یہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر سارا ماحول دیکھا. پھر یہ سارے دن پھرتا تھا اور رات کو اللہ کے سامنے روتا تھا. ایسا کرتے کرتے آج انگلینڈ کا ماحول یہ ہے، اس ایک آدمی کی برکت سے کہ ہر گھر سے ہر ٹوپی والا، داڑھی والا، پاجامہ والا ہر فرد گھر سے باہر نکلتا ہے. بیٹی پردے کے ساتھ نکلتی ہے. ہزاروں مدرسے، ہزاروں مسجدیں، ایک مسجد میں 2 سے حافظ قرآن نماز پڑھ رہے ہیں. کس کی وجہ سے بولو؟ کتنی آدمیوں کی محنت کی وجہ سے؟ ارے کچھ تو بولو. تو آپ بھی ایک ہے کہ 2 ہیں؟ پھر اب بتاؤ، میں آپ اپنے محلے کے ماحول کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس آدمی نے اس کام کو کس کا کام سمجھا؟ اپنا کام سمجھا. ہم نے کس کا سمجھا؟ ہم نے سمجھا مسجد کی جماعت کا، ہم نے سمجھا مولانا کا، ہم نے سمجھا ساتھیوں کا، ہم نے سمجھا کس کس کا سمجھا. اس لیے کام جہاں گاڑی کھڑی ہے بولو وہی کھڑی. جب تک اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھو گے، اس وقت تک یہ کام آپ کو ولایت تک نہیں پہنچائے گا. جب تک اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھو گے، اس وقت تک ماحول کو بدل نہیں سکتے. ورنہ یہ تو انقلابی کام ہے. جہاں بھی یہ کام ہوگا وہ انقلاب آئے گا، بدلاؤ آئے گا. وہاں کے لوگوں میں دین آئے گا، وہاں کے لوگوں میں سنتیں آئیں گی، وہاں کے لوگوں میں قرآن آئے گا، وہاں کے لوگوں میں نبی کا طریقے آئیں گے. تو ایسا کام ہے. اس لیے بزرگوں، صحابہ کرام نے اس کام کو اپنا کام سمجھا تھا. ہر میدان میں وہ دائی تھے. حضرت خالد بن ولید جب
دونوں فوجیں لگی ہوئی تھی اور جنگ شروع ہو چکی تھی، اور جریجہ اس کا فوج کا کمانڈر تھا، ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے سپہ سالار تھے۔ جب دونوں کے دونوں قریب ہوئے لڑنے کے لیے، خالد نے کہا جریجہ میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا پتہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تو بہت خوبصورت جوان ہے، میں چاہتا ہوں تو کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ کہاں دعوت دی جا رہی ہے؟ میدان کے اندر جہاں دونوں فوجیں تیار ہیں۔ انہوں نے ان کو سمجھایا، وہ وہی اسلام میں داخل ہو گیا، اپنے کمرے پر لایا، غسل کرایا، کپڑے پہنائے، اور پھر دوبارہ دونوں کے دونوں جہاد میں آ گئے۔ وہ وہی شہید ہو گیا۔ ارے بولو کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ دائی تو ایسے ہوتے ہیں، ہر میدان میں دائی بن کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس گشت ہو تو دائی اور نہ ہو تو بولو کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام ہر وقت دائی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلم یسار کے بارے میں لکھا ہے کہ فوج جو تھی ان کی پیچھے تھی، صحابہ کرام یہ تیزی سے گاؤں میں چلے گئے، گاؤں والوں کو جمع کیا۔ اے گاؤں والوں، میں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے بولا بھائی کیا بات ہے کہ تم جلدی سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہمارے ساتھی آ رہے ہیں، اگر تم اسلام میں داخل نہ ہوئے تو تم کو ختم کر دیں گے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں آنے کے بعد آدمی کو سکون ملتا ہے، آدمی کو عزت ملتی ہے، آدمی کو خیر ملتی ہے، آدمی کو برکت ملتی ہے، آدمی کو سلامتی ملتی ہے، اور مرنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ سارے گاؤں والوں کو تیار کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ جتنے پیچھے قافلہ تھا وہ بعد میں آیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سب ماشاءاللہ اسلام میں داخل ہو چکے۔ پیچھے والوں نے کہا اتنا اچھا گاؤں تھا، بڑا مالدار تو دیکھیے، ان کو تم نے جلدی ہم سے پہلے کیوں اسلام میں داخل کر دیا؟ ہم کرتے نہیں۔ کارگزاری ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر اتنے خوش ہوئے کہ ان کو کچھ مال دیا اور ایک چٹھی دی کہ میرے بعد جو خلیفہ بن جائے اس کو دے دینا۔ اس خلیفہ کو دی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے چٹھی کو پڑھا، بڑے خوش ہوئے اور بہت سارا مال دیا، اور وہ خط دوبارہ دے دیا کہ میرے بعد خلیفہ کو دینا۔ انہوں نے جو ہے آنے والے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے بہت سارا مال دیا اور خط پر سائن کر دیے کہ آنے والے کو دینا۔ دعوت کا ایسا خاصہ، اس کا نفع دنیا میں بھی، اور اس کا نفع بولو آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس وقت میں دائی بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے ماحول کو ہم دعوت میں ڈھال دیں۔ ہر محلہ ہمارا مسلمانوں کا ایسا ہو جائے کہ ہر بچہ دین سیکھ جائے، ہر بوڑھا دین سیکھ جائے، ہر مسورات دین سیکھ جائے، ہر بچہ دین سیکھ جائے، ہر ادھیڑ دیندار بن جائے، ہر جوان دیندار بن جائے۔ یہ دعوت کی محنت ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہم کو اس کام کو اپنا کام سمجھیں گے، اپنا کام بنائیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کے علاقے کی کایا پلٹ جائے گی۔ اس لیے آج یہاں بلایا گیا ہے آپ کو کہ آپ کو اپنی فکروں کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے جو ہے اعمال کو بدلنا ہے۔ اس لیے کیونکہ جو ہے یہ عمل وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے دعوت کے ذریعے سے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت دی، چھوٹے چھوٹوں کو بھی دی، غریب سے غریب کو بھی دی۔ سب کے لیے دعوت دینے کے بعد ماحول کہاں سے کہاں پہنچا۔ ایک ایک صحابی نہ ڈرتا تھا نہ گھبراتا تھا، سب کو دعوت دیتے تھے۔ حضرت ربیع بن عامر کو بلایا رستم نے، یہ اپنی چھوٹی سی گھوڑی پر بیٹھ کر گئے اور جو ہے ان کی قالین پر
چل کر گئے. ان کی فوجوں پہ انہوں نے فوجیں کھڑی کر دی ننگی تلوار لے کر. دائی کسی سے متاثر نہیں ہوتا, کسی سے متاثر نہیں ہوئے. جا کر کے رستم جس تکیے پر بیٹھا تھا اس کو پھاڑ کر گھوڑی باندھ دی, اور اس کے رستم سے اس نے بات کی. رستم نے کہا ہم نے سنا ہے تم عرب کے فقیر لوگ ہو, تمہارے پاس کھانا نہیں ہے, تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں, تمہارے پاس چیزیں نہیں ہیں, ہم تمہیں سال بھر کی سب چیزیں دیں گے. اس نے کہا بھائی سن رستم, ہم اس لیے نہیں آئے, ہم تو اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کا قانون ہے کہ ہر اللہ کا بندہ اللہ کا نام کو لے, ہر انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے. یہ اللہ کا قانون ہے, ہم تو اس کو لے کر آئے ہیں. اس لیے تو کلمہ پڑھ اور تو مسلمان بن جائے گا, ہمارا بھائی بن جائے گا. اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو, انہوں نے کہا جزیہ دو, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. انہوں نے کہا اگر ایسا نہ کروں تو اپنی تلوار نکال کے بتائی, یہ فیصلہ کرے گی تمہارے ہمارے درمیان میں, ارے زمین کے مالک تم بنو گے یا زمین کے مالک ہم بنیں گے. کیوں؟ ان کے اندر ایسا ایمان تھا کہ جس کی وجہ سے نہ کسی سے ڈرتے تھے نہ کسی سے گھبراتے تھے. اور دائی کو نہ ڈرنا چاہیے, دائی کو نہ گھبرانا چاہیے, دائی کو مضبوط رہنا چاہیے. چنانچہ بس اس نے کہا رستم نے, وہ سنو درباریو, تمہاری زمین تو گئی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ایک آدمی کہنے لگا ہاں تم دیکھتے نہیں, ایک آدمی ہے تمہاری فوج کے بیچ میں اس طرح دندانا رہا ہے اور تمہیں دعوت پیش کر رہا ہے. یہ لوگ تمہاری زمین کو لے کر رہیں گے. چنانچہ جب کل کو جنگ شروع ہوئی تو رستم مارا گیا اور فوج بھاگ گئی, اور جو ساری زمین کے مالک کون بن گیا؟ مسلمان بن گئے. اس لیے بزرگوں, یہ دعوت کا کام اتنا زبردست کام ہے. صحابہ کرام نے اس کام کو مضبوطی سے کیا ہے, نہ کسی ڈرے, نہ کسی سے گھبرائے, نہ کسی سے شرمائے. دعوت کو ہر جگہ پہنچایا, دعوت کو ہر جگہ پہنچایا. ہم لوگ سمجھتے ہیں میں تو چھوٹا آدمی ہوں, ارے دعوت کے میدان میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بولو بڑا ہے, ہم سب برابر ہیں. وہ تو فیصلہ کل ہوگا قیامت کے دن, کون بڑا اور کون چھوٹا. جس کی مغفرت ہو جائے گی, جو جنت کا مالک بن جائے گا, وہ بڑا بنے گا, اور جس کا فیصلہ نہیں ہوگا بولو وہ کیا بنے گا؟ وہ چھوٹا بنے گا. یہ بات نہیں ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو میں اب بڑا بن گیا اور آپ سن رہے تو آپ چھوٹے بن گئے. ہمارے ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو مشورے سے طے ہوتا ہے کون کیا کرے گا. اس لیے کسی بھی آدمی کو اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. نہ مسلمان کبھی چھوٹا ہے, مسلمان تو سب برابر کے ہیں. اب مشورے سے کسی کام کو آگے پیچھے ہو جائے تو وہ مسئلہ الگ ہے. اس لیے میرے پیارو, اس کام کو اپنا کام سمجھو. صحابہ کرام نے اپنا کام سمجھ کر کیا تو دنیا میں اسلام کو قائم کر دیا. اگر ہم بھی اس کام کو اپنا کام سمجھیں گے تو تمام مسلمانوں کو مسجد والا بنا دیں گے, تمام مسلمانوں کو برائیوں سے روک دیں گے, تمام مسلمانوں کو اچھے اور بھلے کام پر کھڑا کر دیں گے. ہر دائی کی ذمہ ہے اپنے اندر صفات پیدا کرے. دائی کے اندر کیا ہے بولو؟ اپنے اندر کیا کرے؟ صفات پیدا کرے. ہر دائی کے ذمہ ہے کہ وہ ایماندار بنے. کیا بنے؟ حضرت شاہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس دعوت سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس دعوت سے ہر مسلمان کو ایماندار بنانا چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں بولو؟ وہ تو ایماندار بنانا چاہتے تھے اور میں ایماندار بننا
نہیں چاہتا. بولو بھائی غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ہم سب مومن بن جاتے, ہم سب ولی بن جاتے. آج کے مسلمان کی تمنا یہ ہے تمام لوگ نیک بن جائیں, تمام ولی بن جائیں, تمام غیر بھی اسلام میں داخل ہو جائیں, باقی میں وہ کروں جو میرے جی میں ہے. سارے لوگ کیا کریں؟ اچھے بن جائیں. میں کیا کروں بولو؟ جو میرے جی میں ہے. اگر مسلمان کی سوچ بدل جائے, کوئی کرے نہ کرے مجھے ایماندار بننا ہے, کوئی کرے نہ کرے مجھے نبی کے طریقے پر چلنا ہے, کوئی کرے نہ کرے مجھے قرآن کے احکام کو ماننا ہے, ارے بولو سارے ولی بنیں گے نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ. سارے مومن بنیں گے نہیں بنیں گے؟ تو یہ کام جو ہے ہر مسلمان کے ذمہ ہے, جو دعوت کا کام کرے وہ ایمان کو سیکھے. جب تک ایماندار نہیں بنے گا, جب تک اس کی گاڑی آگے بولو نہیں چلے گی. یہ تو پھر لگے گا ہٹے گا, لگے گا ہٹے گا. جب یہ ایماندار بن جائے گا تو پھر یہ لگے گا ہٹے گا نہیں, پھر کام کرے گا. اس لیے پہلی صفت ہے کہ مسلمان کیا بنے بولو؟ ایماندار بنے. ایماندار بننے کے لیے جیسے ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے نا, جتنی بات لوگ ڈاکٹر کی مانتے ہیں اگر اتنی بات علماء کی مان لے تو سب ولی ہو جائے. ڈاکٹر بتاتا ہے دیکھ بھائی دوا صبح شام دوپہر کو کھانی ہے اور یہ پرہیز ہے. وہ تین دن پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا بتایا تھا؟ ارے بھائی تجھے بتایا تھا تیرا نمک کا بھی پرہیز ہے, میٹھا کا بھی پرہیز ہے, گوشت کا بھی پرہیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گھر آ کر بتاتا ہے عبداللہ کی اماں ڈاکٹر نے 3 دفعہ گولی دی ہے اور میرے یہ پرہیز کیے ہیں, اب میرے لیے کھانا کیسا پکانا؟ پرہیزی پکانا. علماء کرام بتاتے ہیں اے مومنوں, مومن بننے کے لیے ایک پرہیز ہے. کتنا پرہیز ہے بولو؟ ایک. کیا؟ حرام سے بچنا. کیسے بچنا؟ ہاں, اپنے پیٹ کو حرام سے بچاؤ, اپنے ہاتھوں کو حرام سے بچاؤ, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنے منہ کو. ہاں, ایک ہی پرہیز ہے. لیکن مسلمان اس پرہیز میں بولو پاسک پھیل ہے. بولو بھائی اب پاس ہو جاؤ گے, اب نیت کر کے جاؤ ہمیں پاس ہونا ہے. اب تک فیل ہو گئے تھے, اب نہیں ہوں گے. دیکھو ایک سوچ کی بات ہوتی ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے یہ دعوت کے کام میں پختہ ہو جائے گا تو سوچ بدل جائے تو مسئلہ بدل جائے گا. ہمارے یہاں پر آج کی تاریخ میں کوئی ایمان کا مشورہ دینے والا نہیں ہے. ایمان کی بات تو کہنے والے ہیں لیکن مشورہ دینے والا نہیں ہے. برائی کے مشورہ دینے والے ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں. ایک آدمی نے توبہ کر لی کہ بھائی مجھے اب حرام نہیں کرنا, تو اس نے جو ہے رشوت چھوڑ دی. کیا چھوڑ دی؟ اب رشوت تھی 50,000 مہینہ, تنخواہ تھی 40,000. اب اس کی بیوی نے پوچھا کہ تم ملا کیوں بن گیا؟ کیا پوچھا؟ کس کے چکر میں آ گیا؟ اس نے کہا سن, ہم حلال کھائیں گے, حرام نہیں کھائیں گے. جب وہ نہیں سمجھا تو اس نے اپنے رشتہ دار بلائے, بھائی بلائے, کہنے لگے دیکھو اس بیوقوف کو سمجھاؤ. جو ایماندار بن گیا اس کا نام کیا ہے؟ بیوقوف. اور جو حرام کھا رہا اس کا نام کیا ہے؟ ہوشیار, سمجھدار, عقل مند. لڑکا بہت عقل مند ہے. دیکھو اس نے کوٹھی بنا لی, دیکھو اس نے گاڑی بنا لی, دیکھو اس نے یہ کر لیا. ارے بولو ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ حلال کھانے والے کا نام کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ بولو. ارے بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی, اس نے سمجھایا, محلے کے لوگوں نے سمجھایا. جب وہ حرام کام کرتا تھا جب تو کوئی سمجھانے والا بولو
کوئی تھا؟ نہیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. جب حلال پر آیا تو اب رشتہ دار بھی میلے والے بھی سب سمجھانے آئے. بولو ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہے کہ نہیں ہیں؟ بولو. اگر ہم ان کو سمجھاتے جتنے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، قرآن ہم کو یہی تو کہتا ہے کہ منکر سے روکو، برے کام سے روکو اور اچھے کام پر لاؤ، یہی تو ہمیں حکم ہے. اسی کا نام تو دائی ہے. تو اس نے کہا سنو رشتہ داروں، سنو محلے والوں، میں نے کتاب میں یہ سنا ہے جو حرام کھائے گا وہ جہنم میں ضرور جائے گا. کہاں جائے گا؟ اس لیے میں حرام کام نہیں کروں گا. میں تو روکھی روٹی کھا لوں گا، میں تو چٹنی سے کھا لوں گا، میں تو دال سے کھا لوں گا، لیکن حرام کام بولو نہیں کروں گا. تو اس آدمی نے توبہ کر لی تھی. تو بولو آپ بھی آج توبہ کرتے ہو؟ آواز آہستہ آئی ہے. باہر جا کے کہو گے ہم نے تو توبہ کی نہیں تھی بھائی، ہماری تو گاڑی چل رہی ہے. ارے بولو آج سب توبہ کر کے جاؤ کہ حرام ہم نہیں کمائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حرام نہیں دیکھیں گے، حرام نہیں بولیں گے، حرام نہیں سنیں گے، حرام کی طرف نہیں چلیں گے، حرام کو نہیں پکڑیں گے. یہ سب طے کر کے جاؤ. حلال کرو گے، حلال کھاؤ گے، زندگی کا مزہ آئے گا. زندگی جینے کا بولو مزہ آئے گا. آج مسلمان کھانوں کی وجہ جانتا ہے، آج مسلمان کوٹھیوں کی وجہ جانتا ہے، آج مسلمان گاڑیوں کا مزہ جانتا ہے. یہ ایمان کا مزہ، نماز کا مزہ، ذکر کا مزہ، تلاوت کا مزہ بولو نہیں جانتا. اگر یہ حلال کھاتا، حلال کماتا تو یہ اس کا مزہ جانتا. ہم نہیں جانتے اعمال کی وجہ نماز میں کیا مزہ ہے. یہ تو صحابہ جانتے تھے. صحابہ کرام کی شادی ہوئی، ایک صحابی نے کہا اپنی بیوی سے اجازت ہو تو 2 رکعت پڑھ لوں؟ ہاں جی پڑھ لو. جو نماز شروع کی اذان لگ گئی. کہنے لگا معاف کرنا، میں نے ایک سورت شروع کی تھی، اتنا مزہ آیا کہ تجھے بھول گیا. آج مسلمان بیوی کے چکر میں نماز ہی بھول جاتا ہے. ارے بولو بیوی کے چکر میں کیا بھول جاتا ہے؟ نماز بھول جاتا ہے. وہ نماز کے چکر میں بولو بیوی، اتنا بڑا فرق تھا. یہ اعمال ایسی دولت ہے جس کو چسکا لگ گیا وہ پھر چھوٹتا نہیں. ہم لوگوں کو حرام کا چسکا لگا ہے، وہ ہم سے چھوٹ نہیں رہا ہے. آج ہم اس میدان میں اس لیے جمع ہوئے ہیں، آج ہم یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے. اب اس چسکے کو چھوڑیں گے. بولو چھوڑو گے؟ ہاں. جتنا ہمارا یہ حرام ہے وہ دیکھو قرآن نے کیا کیا بیان کیا ہے. قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ زبان سے کسی کی غیبت بولو 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 نہ کرو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں غیبت کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی کا عیب مت ڈھونڈو. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے دل ٹوٹتے ہیں. عیب ڈھونڈو گے، غیبت کرو گے، ساتھی ساتھی سے کٹ جائے گا، دوست دوست سے بولو کٹ جائے گا. اسلام نے ایسا پاک، ایسا صاف مذہب دیا ہے کہ تم آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو، تم سب جنتی بن جاؤ گے. ارے کیا بن جائیں گے بولو؟ ہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، سامنے سے ایک آدمی آیا، فرمایا ابھی مسجد میں ایک جنتی آنے والا ہے. کون آنے والا ہے؟ دیکھا ایک آدمی سادہ سا، وضو کا پانی ٹپک رہا، جوتے ہاتھ میں، جوتے رکھے، مسجد میں نماز پڑھی. دوسرے دن فرمایا جنتی آنے والا ہے، وہی آدمی آیا. تیسرے دن فرمایا جنتی آنے والا ہے، وہی آدمی آیا. ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گیا، اس کے گھر گیا، اس کہا چچا میں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں. کہا کوئی بات نہیں.
رات بھر اس نے جگ کر دیکھا یہ کیا کیا کرتا ہے، جو جنت کے تو کوئی برابر کرتا ہوگا۔ رات بھر سویا اور جو ہے وہ جب کروڑ بدلتا تھا تو وہ اللہ اکبر کہتا تھا، باقی کچھ نہیں۔ انہیں سارے اعمال دیکھنے کے بعد 2-3 دن وہ چلنے لگا۔ اس نے کہا آنے والے نے، چچا میں تو اس لیے آیا تھا، آپ کے بارے میں اللہ کے حبیب نے جنتی بتایا تھا، میں تو آپ کے اعمال دیکھنے آیا تھا، آپ کیا کیا عمل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا بیٹا جو تو دیکھ رہا ہے میں وہی کرتا ہوں اور تو کچھ نہیں کرتا۔ جب وہ جانے لگا کہنے لگا بیٹا رکو، میں ایک بات تو کرتا ہوں، شام کو جب سوتا ہوں سارے مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کیسے سوتا ہوں بولو؟ مسلمانوں کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا وہ یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے آقا نے خبر دی یہ جنتی ہے۔ ہم لوگ کسی کو مار کر سوتے ہیں، ہم کسی کا ہاتھ توڑ کر سوتے ہیں، بولو ہم کسی کا پیر توڑ کر سوتے ہیں، ہم کسی کو گدی سے ہٹا کر سوتے ہیں، ہم کسی کو کھینچ کر سوتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو بولو بھائی سب کو معاف کرو گے؟ انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا، دل سے کہو کہ ہم سب کو معاف کریں گے۔ آپ تو مسلمان اپنی بیوی کو معاف نہیں کر رہا، اپنے بیٹوں کو بھی معاف نہیں کر رہا۔ بولو اگر بیوی کو معاف کرتے جھگڑے ہوتے؟ بولو بولو اگر بیٹوں کو معاف کرتے تو گھر اچھے نہ بنتے؟ پڑوسی کو معاف کرتا تو کتنی محبت کی بات تھی۔ لیکن آج مسلمانوں نے ایک معیار طے کر لیا ہے، میں بڑا آدمی ہوں، مجھے کسی کو معاف نہیں کرنا، مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ویسا کرنا ہے۔ ارے مسلمان قرآن کی تعلیم پڑھ، نبی کی تعلیم پڑھ، صحابہ کی زندگی پڑھ، کیسی زندگی ہے؟ خوشگوار پیار والی زندگی، محبت والی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سکھا کر گئے، بتا کر گئے، کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو معاف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولو؟ ہر ایک کو معاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دی ایک عورت نے، عورت تھی یہودیہ۔ اس نے پوچھا نبی جی کہاں کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں؟ اگلا پاؤں کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں، وہاں زیادہ زہر ڈال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی بیٹھ گئے کھانے کے لیے تو اس میں پتہ لگا زہر ہے۔ اس نے یہودیاؤں کو بلایا، اس عورت سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر کیوں ڈال دیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے ڈالا ہے اگر تو سچا نبی ہے تیرا اللہ تجھے بتا دے گا، اگر تو جھوٹا نبی ہے زہر کھا کے مر جائے گا، اس لیے ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے خدا نے مجھے بتا دیا، میرے خدا نے مجھے بتا دیا ہے، اور اس کو کوئی سزا نہیں تھی، معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو معاف کر دیا، اپنے ستانے والوں کو معاف کر دیا۔ مکے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، غار ثور سے اتر کر جا رہے تھے، سامنے کعبہ آیا، اپنے کعبہ پر نظر ڈالی اور فرمایا او کعبہ تیرے پڑوسیوں نے مجھے ٹھہرنے نہیں دیا، ورنہ میں اللہ کا پیغام تیرے پاس رہ کر پہنچاتا۔ اس وقت آپ رونے لگے۔ اللہ نے قرآن اتارا نبی جی ہم آپ کو دوبارہ لوٹا دیں گے، زیادہ غم نہ کرو۔ چنانچہ جس دن لوٹ کر آئے، فاتح بن کر آئے، اس دن مکہ میں ایک صحابی نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج کاٹنے کا دن ہے، آج پیٹنے کا دن ہے، آج مکہ والوں کو دیکھ لیں گے۔ نبی جی نے بات سنی، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معاف، جو مسجد میں چلا جائے اس کو بھی معاف، ابو سفیان گھر میں چلا جائے وہ بھی معاف، سب کو معافی کا اعلان کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی آپس میں محبت کی زندگی جینے کے لیے ایک دوسرے کو کیا کر دو، کیا کر دو بولو، کرو گے معاف؟
معافی مانگ لو گے؟ بہت سخت کام ہے معافی مانگنا، معاف کرنا بھی بہت کڑا کام ہے. کرو گے تو دعوت کا کام آپ پوری زندگی اطمینان سے کر سکتے ہو. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہم کو تعلیم دی ہے کہ داعی دوسروں کو معاف کرتا ہے. چھوٹی بات ہو یا بولو بڑی بات ہو، معاف کر دو. قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو لیکن معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. معاف کرنا زیادہ بہتر ہے کہ بدلہ لینے سے دشمنی ختم نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے، اور معاف کرنے سے بولو دشمنی ختم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے اللہ کے حبیب سب کو معاف کر دیا. ہم تو جو ہے اس لیے بھائیوں اپنے گھر والوں کو کیا کرو گے؟ معاف کرو گے، پکڑ دھکڑ کرو گے؟ معاف کر دو. محلے والوں کو کیا کر دو؟ معاف کر دو. پھر آپ دعوت کا کام ہر جگہ جا سکتے ہو، ہر ایک سے بات کر سکتے ہو، ہر ایک کو مسجد لا سکتے ہو، ہر ایک کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکال سکتے ہو. اگر بولو گے نہیں، معاف نہیں کرو گے تو بولو گاڑی چلے گی؟ ارے بھائی چلو گشت میں، اجی ادھر تو میں جاتا نہیں. کدھر جاؤ گے؟ ادھر جاؤں گا، ادھر تو میری انبن چل رہی ہے. ارے بھائی تو انبن کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، تو بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا. چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو ہے تجھے اچھے اچھے کام کر کے جانے ہیں تاکہ موت کے بعد تیرے لیے استقبال کا سامان تیار ہو جائے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو معاف کیا تھا. ہم بھی کیا کریں گے؟ بولو کرو گے معاف؟ ہاں. اس لیے جب معاف کرو گے اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. کون کہتا ہے؟ جہنم بنانے والا فرما رہا ہے کہ جہنم تمہارے لیے نہیں ہے. ہم نے جہنم کو غیروں کے لیے تیار کیا ہے. واتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو جس کو ہم نے غیروں کے لیے تیار کیا ہے. عدت للکافرین، ہم نے غیروں کے لیے تیار کیا ہے. جہنم جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے بولو؟ لیکن اگر مسلمان نہیں مانیں گے، غیروں جیسے کام کریں گے، آپس میں محبت سے نہیں رہیں گے، مسجدیں آباد نہیں کریں گے، قرآن کو جو ہے پیغام کو اپنی زندگی میں نہیں اتاریں گے، تو پھر اللہ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے کہاں بھیجے گا؟ کہاں بھیجے گا؟ جہنم میں بھیجے گا. یہ جہنم میں جلتے ہوئے ہوں گے. جنتی اوپر سے پوچھیں گے ارے بھائی عبداللہ تو جہنم میں کیوں چلا گیا؟ جہنم والے جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا کہیں گے وہ؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن طعام المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیکار لوگوں کے ساتھ پھرتے تھے. تبلیغ والوں سے گھومنے جاتے تھے، وہاں جاتے تھے، ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. بیکار لوگوں کے ساتھ پھرنا، یہ جہنم یہ جواب دیں گے. اس لیے میرے پیاروں جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، جہنم تو اللہ نے غیروں کے لیے بنائی ہے. اس لیے اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ خود فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے بولو؟ اپنے آپ کو کہیں سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو. نظام الدین نے اس لیے ہر گھر میں تعلیم دی ہے. کیا دیا بولو؟ ہلکا تعلیم دی ہے. اپنے گھر والوں کو قرآن کو صحیح کراؤ. اپنی اماں کی، اپنی دادی کی، اپنی نانی کی، اپنی جو ہے بیٹی کی، اپنی پوتی کی کیا کراؤ؟ کم سے کم 10 سورت صحیح کراؤ جس سے نماز صحیح ہو جائے. روزانہ آدھا گھنٹہ منتخب پڑھو.
اور کسی دن فضائل اعمال پڑھو گھر کے اندر بچوں کو بتاؤ ہم مسلمان ہیں. کون ہیں ہم؟ بولو. ہاں، ہمیں ایماندار بننا ہے. ہمیں بے ایمان کس کو سمجھاؤ گے؟ اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ. حلال کا لقمہ نور پیدا کرتا ہے اور حرام کا لقمہ ظلمت پیدا کرتا ہے. اس لیے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ ہمارے اندر ایمان والی صفت آنی چاہیے. ہم ایماندار ہیں. اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس لیے کہ گھر کے فرد کو سمجھاؤ. جب بیٹا یہ سمجھ جائے گا تو بتاؤ جب یہ باہر کمانے جائے گا کیسا کمائے گا؟ ارے بولو. یہ ایماندار بن کر نکلے گا. جہاں جائے گا وہی نماز قائم کرے گا. جہاں جائے گا یہ نماز پڑھے گا. جہاں جائے گا یہ ایماندار بن کر رہے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں ہر فرد ایماندار بنے. کھیتی والے ایماندار بنے. ملازم کیا بنے؟ تاجر کیا بنے؟ اب اگر یہ ایمان سیکھ کر جائیں گے تو کھیتی والے پھر ملاوٹ نہیں کریں گے. سب کو کیا ملے گا؟ اصلی مال ملے گا. اصلی شہد ملے گا. اصلی گھی ملے گا. اصلی دودھ ملے گا. ارے ملے گا نہیں ملے گا؟ آج کیا ہے؟ ایمان نہیں سیکھا اس لیے کیا مل رہا ہے؟ بولو. ملاوٹ مل رہا ہے. ہر آدمی شک میں ہے. ہر آدمی گھبراہٹ میں ہے. بھائی گھی کیسا ہے؟ اجی صاحب اصلی ہے. ارے بھائی کہاں سے لایا؟ اب تو ملاوٹ ہی ملاوٹ. اصلی کہاں رکھا ہے؟ کیوں کہ ہم کیا ہو گئے؟ بولو. میں نہیں کہتا آپ بتاؤ. ارے ملاوٹ کرنے والا کا نام کیا ہے؟ میں نہیں کہتا آپ بتاؤ. ہم نہیں بولیں گے. اس کا نام بے ایمان ہے. اس لیے آپ طے کر کے جاؤ کہ ہمیں یہ لفظ نہیں سننا. کیا سنو گے؟ ہاں، دکاندار سچ بولے گا پورا تولے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ عبداللہ ایماندار ہے. جب منہ پر یہ بات کہتے ہیں اندر خوشی ہوتی ہے. جب کم تولو گے دھوکہ دو گے دھوکہ کھل جاتا ہے. پھر لوگ آ کر کہتے ہیں ارے عبداللہ تو بہت بے ایمان ہے. تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا. سب سننا پڑتا ہے. دنیا میں ذلت آخرت میں جہنم. دنیا میں کیا ہے؟ بولو. ذلت. اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہے؟ جہنم. اس لیے مسلمانوں کو سکھایا اے مسلمانوں تھوڑا کھا لو. اے مسلمانوں تھوڑا بنا لو لیکن ایمانداروں کو ہاتھ سے نہ جانے دو. ہمارا تاجر جب ایماندار بن جائیں گے تو پھر پورا تولیں گے اور سچ بولیں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے. ہر مال کو بتا کر بیچیں گے. اذان لگے گی دکان بند. کہاں جا رہا بھائی؟ میرے رب نے بلایا ہے اس لیے اب میں دکان نہیں کھول سکتا. ارے میں بہت سامان لے رہا تو لاکھ کا بھی لے رہا. جا نماز کے بعد آنا. مقدر کا ہوگا یہ کہیں نہیں جائے گا. مقدر کا نہیں تو بولو آئے گا نہیں. یہ پتہ لگے گا لوگوں کو. اذان لگی سارے مسلمان دوڑ رہے ہیں. ارے بھائی کہاں جا رہے؟ اجی ہمارے اللہ نے بلایا ہے. مسجد میں بلایا ہے. آواز لگی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب ہم نہیں رکیں گے. لیکن چونکہ ہمارے بازار اذان کے بعد بھی کھلے رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ہم لوگوں نے ایمان بولو بولو نہیں سیکھا. ہم تو کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے نماز بھی پڑھنی ہے آدھا گھنٹہ بعد پڑھ لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جس وقت جو بلا رہا ہے اگر آپ اس وقت نہیں گئے تو آپ کو غیر حاضر لکھا جاتا ہے. اذان لگی اور مسجد میں نہیں پہنچے آپ کیسے ہو گئے؟ بولو. اس وقت کے نافرمان ہو گئے. آپ کو کوئی آدمی بڑا آدمی بلائے بھائی عبداللہ یہاں تو بولو 2 گھنٹہ بعد آؤ گے فوراً آؤ گے؟ بولو بولو فوراً آئیں گے. اگر کوئی فون بھی کر دے گا دوڑے ہوئے آئیں گے. جناب میں حاضر ہو گیا ہوں. اللہ
تمام بادشاہوں کے بادشاہ وہ بلا رہا ہے، او مسلمانوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ 4 مرتبہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، مٹی سے، ہوا سے، آگ سے۔ اس لیے مؤذن 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ مٹی سے بنا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہوا سے بنا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگ سے بنا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ان سب چیزوں سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ چاروں چیزوں کے مقابلے میں یہ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا گیا۔ انسان 4 چیزوں سے بنا، ساری دنیا 4 چیزوں سے بن رہی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو بھی بلند کیا ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے میرے پیارو یہ موقع ہمارے ہاتھ سے لے جانا چاہیے۔ اذان لگی ہم سیدھے مسجد دوڑیں گے۔ وہی آدمی قیمتی بنتا ہے، وہی آدمی اللہ کے نظر میں بڑا بنتا ہے جو اوقات پر لبیک کہتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں مکان ہوگا بڑھیا، گاڑی ہوگی بڑھیا، چیزیں ہوں گی بڑھیا، ہم بڑے آدمی بن جائیں گے۔ ہمارے پاس عہدہ ہوگا، ہم بڑے آدمی بن جائیں گے۔ ان عہدوں سے، ان چیزوں سے بڑا نہیں بنتا، اللہ کی اطاعت سے بڑا بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے بولو؟ ہاں، ایک مزدور تھا، حضرت شیخ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ ایک آدمی گیا بازار، اس نے خریدی مچھلی۔ کیا خریدی؟ مچھلی خریدی۔ اب اس نے سوچا بھائی اس مچھلی کو گھر کون پہنچائے؟ ایک نوجوان آیا، چچا مزدور چاہیے؟ ہاں لو میں تیار ہوں۔ بات چیت ہو گئی، مچھلی رکھ کر وہ آگے آگے اور شیخ صاحب پیچھے پیچھے۔ تھوڑی دور چلے، وہاں اذان لگی مسجد میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مزدور نے کہا چچا میرے رب نے بلایا ہے، اب میں آگے نہیں جا سکتا، یہ تیری مچھلی رکھی ہے، تیرا جی چاہے ٹھہر جا اور تیرا جی چاہے اپنی مچھلی لے کر چلا جا، اب میرا قدم مسجد سے آگے نہیں جائے گا، میرے رب نے بلایا ہے۔ یہ مچھلی رکھ دی۔ اس نے سوچا، وہ بھی مسلمان تھا، کہ بھائی جب یہ مزدور نماز پڑھے اور تو نہ پڑھے، دونوں گئے نماز پڑھ کر آئے، پھر اس نے مچھلی اٹھائی گھر پہنچا دی۔ شیخ صاحب نے کہا اپنے بیوی سے یہ لڑکا بڑا دیندار ہے، اس کی دعوت کر دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بھائی مچھلی کھا کر جانا۔ کب جانا؟ مچھلی کھا کر جانا۔ اس نے کہا چچا میرا تو روزہ ہے۔ ارے کیا ہے بولو؟ روزہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ایام بیز کے 3 روزے سنت ہے۔ ایام بیز کے، ایام بیز کہتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ کن تاریخ کو بولتے ہیں؟ 13، 14 اور 15 تاریخ کو بولتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو چاند کی تاریخ ہی پتہ نہیں، روزہ تو جب رکھے گا یہ۔ ارے بولو کسی کو پتا ہے چاند کی تاریخ؟ نہیں پتا ہے۔ اس لیے ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھنے سنت ہے۔ بولو 3 دن رکھو گے؟ گھر میں جا کے بتاؤ گے؟ ہاں 3 دن کے روزے۔ عرب جمعرات پیر کا روزہ رکھتا ہے، ہر ہفتے میں 2 روزے، یہ بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں رواج ہی نہیں روزے کا۔ رمضان کا بھی بھاری پڑ جائے ہم کو تو کہ بھائی فرض روزے بھی کیا ہو جاتے ہیں، بھاری پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے 3 دن کے روزے طے کرو، رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا ہاں چچا میں برابر کی مسجد میں ٹھہر رہا ہوں، میں افطار کر کے چلا جاؤں گا۔ ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی جسے چلا نہیں جاتا تھا،
تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ لڑکی سیدھی چلی آ رہی ہے. ارے تیرا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے تمہاری بات سنی تھی تو یہ مزدور کے طفیل سے میں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اگر اس مزدور کا تیرے یہاں کوئی مقام ہے تو میرا پیر ٹھیک کر دے. اللہ نے میرا پیر بولو ٹھیک کر دیا. اب بتاؤ کوٹھے والے قیمتی ہیں یا یہ مزدور قیمتی ہے؟ یہ جو عہدے والے قیمتی ہے یا بولو یہ مزدور قیمتی ہے؟ بولو. ارے کون قیمتی ہے؟ مزدور قیمتی ہے. اب بتاؤ ہم بھی قیمتی بن سکتے نہیں بن سکتے؟ کب بنو گے؟ جب آج توبہ کر کے جاؤ گے. بولو بنو گے؟ توبہ کرو گے؟ توبہ کرنا آسان کام نہیں ہے. انشاءاللہ کا نام سے چیپٹر بڑھوا لو. ارے توبہ کرنا بہت مشکل کام ہے. بولو کر لو گے؟ توبہ کرنے کے لیے علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں. کتنی باتیں؟ پہلی بات کہ جو گناہ کیا اس کو چھوڑ دے. دوسری بات جس کا حق مارا اس کو دے دے. اب بتاؤ آپ نے کوٹھی دوسرے کی زمین بنا رکھی ہے، جا کے توڑ دو گے؟ بولے بھائی. ارے مکان توڑ دو گے کیا؟ اب نہیں بولے گا کوئی بھی. ارے بتاؤ آپ تو کہتے ہو ہم میرے 12 لڑکے ہیں، میری اتنی طاقت ہے، کوئی آ کر تو دکھائے. موت کے بعد پتہ لگے گا تیری کیا طاقت ہے. دنیا میں پتہ نہیں لگ رہا آپ کو. جس کا پیسہ مارا ہے اس کا دے دو. اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کا فقیر کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر ہوں گے. اگر وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ آدمی جو دنیا سے پہاڑ کے برابر نیکی لے کر جائے گا اور وہاں جا کر حق والے آئیں گے. میری زمین دبائی تھی، میرا پیسہ مارا تھا، میرے گھوسا مارا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، سارے لوگ نیکی لے جائیں گے. پھر لوگ آئیں گے، ان کا گناہ اس کے سر پر رکھا جائے گا. یہ نیک آدمی سارے لوگوں کا گناہ رکھ کر جہنم میں جا رہا ہوگا. فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فقیر یہ ہے. اب بتاؤ ہم لوگوں کو دنیا میں لوگوں کا مال کھا کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، لوگوں کو ستا کر، ارے بولو کہاں جائیں گے؟ اس لیے طے کر لو ہم کسی کو ستائیں گے نہیں، ہم سب کے کام آئیں گے. ارے کیا آئیں گے بولو؟ یہ مسلمان دنیا میں خادم بنا کر بھیجا گیا تھا، لوگوں کی خدمت کے لیے، جانوروں کی خدمت کے لیے، جینے والوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا. آج یہ مالک بن گیا. ارے کیا بن گیا بولو؟ مالک بن گیا. اگر یہ مسلمان خدمت کرتا آج یہ ساری دنیا کو اسلام سمجھاتا. اسلام کیا چیز ہے؟ خدمت کرنے سے اسلام سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کے کام آنے سے اسلام سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے نہ خدمت کی نہ کسی کے کام آئے. میں گیا تھا کشمیر. کہاں گیا تھا؟ تو وہاں ایک آدمی میرے ساتھ جماعت میں نکلا تھا. وہ تھا کسی باہر ملک کا آدمی. کہنے لگا میں کشمیر گھومنے گیا تو وہاں پر ایک بچی تھی 8 سال کی، اس پر میرے 5 روپے باقی رہ گئے، 5 روپے 25 پیسے. میں پیسہ لینے گیا، اس نے 5 روپے دے دیے، 25 باقی تھے. میں نے کہا کوئی بات میں نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کا پیسہ نہیں کھاتے. ہم کسی کا بولو. کس نے کہا؟ چھوٹے بچے نے نہ سمجھ تھی نا. ہم سمجھدار ہوتے تو 5 کے 5 ہی کھا جاتے. وہ تو سمجھتی. وہ بھاگ کر گئی، دوسری دکان سے 25 پیسے لائی اور مجھے دے دیے. میرے دل پر بڑا اثر ہوا. مسلمان ایسے ہوتے ہیں. خیر سامنے گلی تھی، میں گلی نکل گیا گھومنے کے لیے.
ایک صاحب نے کہا جاؤ، بلایا، چائے پلائی، ناشتہ کرایا، بسکٹ کھلائی، کیا کیا کھلایا. میں وہاں سے نکلا، دوسرے بلایا، دوسرے گھر گیا، اس نے بھی چائے ناشتہ یہ وہ. تیسرے نے بلایا. تو میں حیران رہ گیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو میں گھر گیا، میں گھر جا کر اسلام میں داخل ہوا صرف ان کے چائے پلانے سے. اس کے بعد اب میں 4 مہینے آیا ہوں. کتنے آیا ہوں بولو؟ اب بتاؤ، اگر مسلمان یہ پھیری والے یہ جو ہے سارے دن ہمارے گھر کے سامنے سے پھرتے ہیں، اگر ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، ارے بولو آپ کو گالوں دیں گے کہ اچھا کہیں گے؟ بولو بولو. اب مسلمان کہتا ہے صاحب ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا، ہم کس کس کو کھلائیں؟ بتاؤ. آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا افشوا السلام اتموا الطعام صلوا الناس فی النیام تدخل الجنة بالسلام، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سلام کو پھیلاؤ. کس کو پھیلاؤ؟ سلام کس کو کرو؟ ہر جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمان سنت کو چھوڑ کر بیٹھ گیا. اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ عبداللہ ہے یا بولو بولو بولو، ارے کیا نام اس کا؟ عبداللہ یا بولو، پہچان خط کھول بیٹا. ساری دنیا اپنی پہچان کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور مسلمان پہچان کو چھپا کر نکلتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. پہلے تو لوگ چھوٹا سا لگاتے تھے، اب تو یوں پورا ماتھا ساتھ کے نکلتے ہیں. اور مسلمان ٹوپی جیب میں رکھ کر اور بولو چھپ کر چھپا کر نکلتا ہے. ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ کر گھر سے نکل رہا ہے. جو آدمی داڑھی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ اور کرتا پجامے کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں محمدی آ رہا ہے. ارے کون آ رہا؟ بولو محمدی بنو گے اپنے آپ کو چھپاؤ گے؟ بولو بولو، سب کو بتاؤ ہمیں محمدی بننا ہے، ہمیں سنتوں پر چلنا ہے، ہمیں سنتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، سنتوں کو مٹانا نہیں ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے. ارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنا کر نکلے گا. ارے لوگ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. ارے بولو کہیں گے نہیں کہیں گے؟ میں وہاں انکم ٹیکس کے وکیل کے ساتھ مل گیا سڑک پر، سڑک کے کنارے کھڑا تھا گڑگاؤں میں. اب جو سائیکل والا روک کر السلام علیکم، موٹر سائیکل والا روک کر السلام علیکم، پیدل والا السلام علیکم. تو وکیل صاحب بولے مولانا آپ کو سارا گڑگاؤں جانتا ہے. میں نے کہا ارے وکیل صاحب تو نہیں پہچانتا مجھے، ورنہ ساری دنیا پہچانتی ہے. وہ تو میرے کرتے کو ٹوپی کو سلام کر رہے تھے. کہ بھائی کس کو کر رہے تھے؟ ارے بولو، وہ تو سمجھے مسلمان ہے اس لیے کر رہے تھے. وہی سمجھ رہا تھا کہ اس کو جانتے ہیں. اب بتاؤ جب مسلمان سنتوں کو گھر چھوڑ جائے گا، ارے کوئی خراب کرے گا؟ بولو بولو. تو آج طے کر کے جاؤ، ہم تمام مسلمانوں کو سمجھائیں گے کہ وہ سنت کے ساتھ گھر سے نکلے. نہ شرمانے کی بات ہے، نہ ڈرنے کی بات ہے، نہ چوکنے کی بات ہے. ہم اپنے نبی کے ہر کام کو پورا کریں گے تاکہ قیامت میں اللہ کے حبیب کے ہاتھ سے جام کوثر پی سکے. ورنہ مشکل ہو جائے گا. ورنہ کیا ہو جائے گا؟ بولو مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم سب کو سمجھاؤ، ایک ایک مسلمان کو سمجھاؤ ہم مسلمان ہیں، ہم کو شان سے رہنا چاہیے. جو مسلمان سنتوں کو پورا کرتا ہے وہ شان والی زندگی جیتا ہے. جو خدا کے حکموں کو پورا کرتا ہے وہ اندر سے جاندار بنتا ہے. اس لیے مسلمان اندر سے جاندار ہے اور اوپر سے بولو شاندار ہے. ارے بنو گے، سب کو بناؤ گے. آج تو مسلمان ڈر رہا ہے. ارے ڈرو گے تو نہیں، بولو شرماؤ گے تو نہیں. وہ کہتا ہے شیطان
تو ملا بن جائے گا. ارے ملا بن جائے گا جنت میں چلا جائے گا, کیا بات ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کرے, جن دن مرو گے ایکسیڈنٹ میں پتہ بھی نہیں لگے گا, لوگ تو جلا کر خاک میں ملا دیں گے, کیونکہ پہچان نہیں ہے. اس لیے ہر مسلمان کو سنت کی پہچان اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. رکھو گے انشاءاللہ, سب کو سمجھاؤ گے. ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے. آقا نے کہا فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. جب مسلمان سے ملے گا سلام کرے گا. سلام میں خاص بات یہ ہے جو پہلے کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا, جو بعد میں کرے گا بولو اس کو کم ملے گا. اسلام میں یہ بات ہے جو پہلے کرے گا, چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو, سب کے لیے بات ہے جو پہلے کرے گا اس کا ثواب زیادہ ملے گا. حکومت کا ترتیب یہ ہے, سپاہی حوالدار کو کرے گا. حوالدار بولو کس کرے گا, بڑے کو کرے گا, اس کے بڑے کو کرے گا. ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو وزیر اعظم بھی ہوگا تو چھوٹے مسلمان کو بھی کیا کرے گا بولو, سلام کرے گا. اور دنیا میں جتنی شاندار سلام مسلمانوں کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا. سلام کے معنی السلام علیکم, اے بھائی تیرے اوپر سلامتی ہو, وہ رحمت اللہ اور اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں, وہ برکات ہو اور اللہ کی طرف سے تیرے اوپر برکتیں ہوں. اس لیے آقا نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو تاکہ گھر والوں پر سلامتی آئے, گھر میں برکتیں آئے, گھر میں رحمتیں آئیں. اپنے بچوں کو سکھاؤ, جب چھوٹا بچہ 3 سال کا گھر سے باہر جائے تو کیا کرے, ارے بولو کیا کرے, سلام کرے. آئے تو سلام کرے. اسلامی شان ہے, کرو گے انشاءاللہ. سلام کرنے سے محبتیں آتی ہیں, سلام کرنے سے محبتیں آتی ہیں, اور محبت سے آدمی مومن بنتا ہے. آقا نے فرمایا ہوتے وہ طعام کھانا کھلایا کرو. صحابہ کرام کھانا کھلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ہر روز کوئی نہ کوئی آتا تھا. صحابہ میں اعلان ہوتا تھا جس میں جتنی طاقتیں لے جاؤ. کوئی 80 لے جاتا, کوئی 50 لے جاتا, کوئی 10 لے جاتا, کوئی 20 لے جاتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سارے صحابہ لے گئے, ایک بچ گیا, لمبا چوڑا جوان. آپ نے فرمایا تجھے کوئی نہیں لے گیا, کہ کوئی نہیں رہے, چلو میرے ساتھ. آپ کے گھر گیا, آپ کے گھر میں دودھ تھا, روٹی تھی, جو بھی کچھ تھا وہ اکیلا سب کھا گیا. کسی مستورات نے کہا کہ یہ کیسا مہمان آیا ہے جس نے اللہ کے حبیب کو بھی بھوکا رکھ دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ ہمارے مقدر کا دے گا, اس نے اپنے مقدر کا کھایا ہے. سارے گھر والے بھوکے, دوسرے دن سب چھوڑ گئے اس کو. اللہ کا حبیب فرمایا بھائی تجھے کوئی نہیں لے گا, جی مجھے کوئی نہیں لے گا, چلو میرے ساتھ. وہ گیا, اس نے تھوڑا سا کھایا اور بعد میں نہیں کھایا. تو سب گھر والوں بڑا تعجب ہوا, کل تو سارا کھا گیا تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کل یہ غیر تھا, غیر 7 ہاتھوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 ہاتھ میں کھاتا ہے. آج یہ مومن بن کر آیا ہے. کیا بن کر آیا ہے, مومن بن کر آیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مہمانداری میں سب سے آگے تھے. صحابہ کرام 1 نہیں, 2 نہیں, 50 100 لے جاتے تھے. ایسے صحابہ بھی تھے گھر میں کچھ نہیں ہے پھر بھی مہمان لے جاتے. ایک صحابی اللہ کا حبیب فرمایا بھائی مہمان کو کوئی مہمانداری کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. لے گئے گھر, پوچھا بیوی سے رسول اللہ کا مہمان آیا ہے. انہوں نے کہا دیکھ بچوں کو تھوڑا سا رکھا ہے. فرمایا اس کو تو سلا دے اور مہمان کو کھلا دے. اب ٹھیک ہے. جب بچے سو گئے مہمان کھانے آیا تو اس نے کہا دیکھ جب ہم کھانے بیٹھے نا تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا تاکہ مہمان کھاتا رہے اور میں چپ چپ کرتا رہوں. صحابی نے اٹکل لگائی ہمارا مال مہمان کے پیٹ میں کیسے چلا جائے.
آج کا مسلمان اٹکل لگا رہا ہے دوسروں کا مال میرے پاس کیسے آ جائے. بتاؤ غلط ہے صحیح ہے؟ اب بتاؤ کتنا بڑا فرق ہے. کہاں صحابہ کہاں ہم. وہ تو چاہتے ہیں ہمارا مال دوسروں کے پیٹ میں چلا جائے اور ہم کیا چاہتے ہیں بولو دوسروں کا مال ہمارے پاس آ جائے. چنانچہ انہوں نے کھا لیا. صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خدمت میں پہنچے آپ نے فرمایا فلانے رات مہمان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا گھر میں پیش کر دیا. آپ نے فرمایا رات کی مہمانداری تمہارے خدا کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قرآن اتار دیا ہے. یہ سلو نالا انفسی ملو کا نبی خصاص. کیوں؟ بچے بھوکے، عورت بھوکی، مرد بھوکا، مہمان کو کھلا رہے، سب بھوکے. مسلمان تو وہ تھے دوسروں کو کھلاتے تھے اور خود وہ لوگ بھوکا رہتے تھے. آج مسلمان دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. جہاں ملے ایسا ہاتھ مار دو. ارے مسلمان تو حلال کمانے کے لیے، حلال کھانے کے لیے، حلال کو جو ہے ساری دنیا کو کھلانے کے لیے، ساری دنیا کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا. پھر تیری دعوت دنیا میں چلے گی، پھر تیری دعوت کو کوئی روک نہیں سکے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. آقا نے کیا فرمایا؟ کھانا کھلاؤ. کھلاؤ گے؟ آج تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے بچے کا ماما آ جائے تو گھر کھول دو اور پھوپھا آ جائے تو بند کر دو، دوسرا بھاگ چلا جائے گا. بولو اب بولو سب کے لیے گھر کھولو گے؟ ہاں خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ. حلال کھاؤ گے اللہ نور پیدا کرے گا. کیا کرے گا بولو؟ حلال کھانے سے نور پیدا ہوتا ہے، حرام کھانے سے ظلمتیں پیدا ہوتی. ظلمت سے گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور حضور کھانے سے، حلال کھانے سے نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے. آج ہم لوگوں کے دل مر چکے ہیں. اس مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے توبہ کرو، حلال کمانا شروع کرو، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکروں کو بدلو اور دعوت کے میدان میں کود جاؤ. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں پھر دیکھو زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا. زندگی جینے کا مزہ آئے گا. اس لیے میرے بزرگوں اللہ کے حبیب نے فرمایا تیسری بات افشوا السلام واتیموا الطعام صلوا علی الناس فی النیام. جب سب لوگ سو جائیں اس وقت کھڑے ہو جاؤ، اس وقت 2 رکعت پڑھ لو، اس وقت رب سے مانگ لو. یہ مانگنے کا وقت ہے. آئے گا وقت ہے، آئے گا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے. روز مانگنا، روز اللہ سے مانگنا. جب نیک بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. اللہ پوچھتے جبرائیل کیا مانگ رہا؟ اجی تو روٹی مانگ رہا، دے دے اس کو. تو شفا مانگ رہا، اس کی بیماری کر دے. اور جب غیر مانگتا ہے یا اللہ مجھے روزی چاہیے، جبرائیل کیا مانگ رہا ہے؟ اجی تو روزی مانگ رہا، اس کو اتنی دے دے پوری زندگی لے جائے. کتنا مانگ رہا ہے؟ تھوڑا. کتنا ملے گا غیر کو؟ زیادہ دے دے. حضرت جبرائیل نے پوچھا یا اللہ یہ غیر کے لیے تو اتنا اور مومن کے لیے تھوڑا سا روز کے روز. فرمایا جبرائیل جب یہ مومن مجھ سے مانگتا ہے مجھے اس کی بولی بہت اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں یہ مانگتا رہے میں دیتا رہوں. کیا کرے یہ مجھ سے مانگتا رہے اور میں اس کو دیتا رہوں. اور غیر کی مجھے بولی پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آج آیا ہے اس کو اتنا دے دے کہ دوبارہ میرے در پر نہ آئے. دوبارہ آج مسلمان غیر ہونا چاہتا ہے، ایک دفعہ لینا چاہتا ہے. اللہ روزانہ بندے کو بولو دینا چاہتا ہے. اس لیے رات کو اٹھ کر سب مانگا کرو، سب مانگا کرو. گھر والوں کو جگاؤ، بچوں کو جگاؤ، رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی بولو اٹھ جاؤ. دیکھو باطل ہمارا دشمن ہے. کیا ہے بولو؟ وہ ہمارے لیے کیا لے کر آیا؟ موبائل لے کر آیا. رات بھر موبائل دیکھو
اذان جب لگ جائے تو فوراً سو جاؤ. ارے غلط ہے صحیح ہے؟ مومن ان سب چیزوں سے دور ہے. اپنے گھر میں چھوٹا موبائل لے لو, بڑے موبائل کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی ملازم ہے یا کوئی بڑا تاجر ہے, اس کو ضرورت ہے. اپنے گھروں کو حلال پر لاؤ, اپنے گھروں کو بدلو, سب چیزوں سے بدلو. جب مسلمان رات کو جلدی سوئے گا تو صبح بولو جلدی کھڑا ہو جائے گا. غیروں کا کام ہے رات کو دیر میں سونا اور صبح دیر تک سونا, ہمارا کام نہیں ہے. مسلمان تو عشاء کی نماز پڑھے گا, کوئی کام نہیں تو فوراً سو جائے گا. صبح 2 گھنٹہ پہلے کھڑا ہوگا, پھر یہ وضو کرے گا, پھر یہ نماز پڑھے گا, پھر نماز میں مزے لے لے کر قرآن پڑھے گا. دیکھو پھر کیا مزہ آتا ہے. یہ بندہ ہے اور اس کا رب ہے, یہ اپنے رب کو قرآن سنا رہا ہے. اس کا سننے والا کون ہے؟ رب ہے. گھر میں اکیلا ہے, سننے والا کون ہے بولو؟ اس کا قرآن رب سن رہا ہے. اس لیے ہم ہر ایک سے یہ چاہتے ہیں ہر مسلمان جو ہے ان صفات کو اپنے اندر لائے اور راہ خدا میں نکل کر ان صفات کو ہمیں ساری دنیا میں پہنچانا ہے. صحابہ کرام نے ان صفات کو ساری دنیا میں پہنچایا تھا. اس کی وجہ سے اسلام جو ہے پھیلتا چلا گیا. ہم سے اسلام تو کیا پھیلے گا؟ ہمارے ذمے تو صفات کو پھیلانا ہے. ارے کیا ہے بولو؟ ارے کیا پھیلانا ہے؟ ہاں, ہم صفات کو اپنے اندر لیں گے اور دنیا میں پھیلیں گے. اپنوں کو ساری دنیا میں جا کر یہ پیغام دیں گے کہ لوگوں, مسلمانوں, اپنے اندر یہ صفات کرو, اللہ کی تم حفاظت میں آ جاؤ گے. خدا تمہاری حفاظت کرے گا اور روزی برکت والی دے گا, دنیا میں عزت دے گا, دنیا میں خیر دے گا, دنیا میں عافیت دے گا, اور مرنے کے بعد کیا دے گا؟ جنت دے گا. اس لیے ہم ساری دنیا میں اس پیغام کو لے کر جائیں گے اور ہم ساری دنیا میں پیغام پہنچائیں گے. اس کے لیے ہر مسلمان کے ذمے ہیں وہ ساری دنیا میں جانے کی نیت کرے. آج جو ہے پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بتا دوں. ایک جماعت گئی, اس جماعت نے پتہ لگا کہ 2 کلومیٹر پر ایک مسلمان رہتا ہے. وہ وہاں موٹر سائیکل سے گئے, اس سے ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون ہو کہ مسلمان ہے, کیوں آئے ہو؟ آپ سے ملنے آئے ہیں. ارے 50 سال کے بعد ملنے آئے ہو؟ میں تو سوچتا تھا سارے مسلمان مر چکا ہے, 50 سال کے بعد آئے ہو. چلو تم آئے ہو تو ایسا کرو, مجھے کلمہ سکھا دو. میں کلمہ نہیں جانتا. کلمہ سکھایا. کہنے لگا 6 میری بہو ہیں, 1 میری بیوی ہے, ان کو بھی سکھاؤ. ان کو بھی سکھا دیا. وہ آنے لگے کہ بھائی خدا کے واسطے شام تک ٹھہر جاؤ, میرے 6 بیٹے ہیں, وہ کمانے گئے ہیں, شام کو آئیں گے, ان کو بھی کلمہ سکھا دے گا. اب بتاؤ مسلمان کیسا انتظار بیٹھا ہے؟ کوئی آئے ہمیں کلمہ سکھائے, کوئی آئے ہمیں دین سکھائے, کوئی آئے ہمیں قرآن سکھائے, کوئی آئے ہمیں نبی کا طریقہ بتائے. ارے بولو انتظار میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. اب نہیں بولیں گے. ہیں اگلے سنو. ہمارے یہاں کی جماعت گئی کونگو, افریقہ کے ملک میں, تو بس انہوں نے کی تھی, 3 دن بس چلی, وہ بس بیمار ہو گئی. اس نے کہا ڈرائیور نے, بھائی اس کا پرجا لاؤں گا, 3 دن لگیں گے. میں نے کہا بھائی ہم تو جماعت والے ہیں, یہی کھائیں گے یہی پکائیں گے, تو جا لیا. وہ نماز پڑھ رہے تھے. ایک صاحب آئے کہ پہلے ہم بھی نماز پڑھتے تھے, اب کیا ہو گیا کہ یہ سارا کام بدل گیا جی. اچھا, یہ نماز پڑھی, تالا لگایا بس میں, سارا گاؤں جمع کیا. بھئی گاؤں والوں تم کیوں بدل گئے؟ کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ سارا مسلمان مر چکا ہے, اب کوئی باقی نہیں تمہارا گاؤں, باقی تم کیا کرو گے؟ ہم نے سوچا ہم ہی کیا کریں گے جب سب بدل گئے تو, مر گئے تو ہم بدل گئے جی. اور نے کہا سنو, ہم ہندوستان سے آئے ہیں, 3 لاکھ مسجد ہندوستان میں ہیں. کتنی؟ تو مسلمان کتنے ہوں گے؟
ہمارے پاس 60 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، تمہیں دھوکہ دیا ہے، کہو لا الہ، سب کو کلمہ پڑھایا، سب کو مسجد لے گئے، 3 دن تک ان کو جو ہے نماز سکھائی اور فرمایا تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آتے رہیں گے اور تم سے بولو ملتے رہیں گے۔ اب بتاؤ غیر